الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، بات یہ چل رہی تھی کہ دارالکفر میں قیام کرنے، وہاں رہنے اور وہاں بودباش اختیار کرنے کا کیا حکم ہے. اس سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کسی بھی غیر مسلم ملک دارالکفر میں ٹھہرنے کی اگر کوئی انسان وہاں قیام کرنا چاہتا ہے، ٹھہرنا چاہتا ہے، تو اس کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط پر گفتگو ہو گئی کہ اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے دین ایمان پر کلی طور پر اتنا علم ہو، اتنا اس کے اندر قوت اور طاقت ہو کہ وہاں کے ماحول سے شکوک و شبہات یا وہاں کے لوگوں سے گفتگو کرنے میں ان کی باتوں سے اپنے عقیدے اسلام میں، دین میں کوئی شک شبہ اس کے اندر پیدا نہ ہو، خوب اچھی طرح سے اسے یقین ہو. اور دوسرا حصہ یہ کہ وہاں کفار اور کفر، مشرکین اور شرک، برے اور برائیوں کی دل میں نفرت ہو، الفت اور محبت نہ ہو. محبت انسان کو اس جس چیز سے محبت کرتا اس پر عمل کرنے پر آمادہ کرتا، محبت نہ ہو، چونکہ اللہ، اس کے رسول کی محبت، ایمان کی محبت، دین کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی اور کفر و شرک کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی. محبت نہیں بلکہ نفرت اور عداوت ہو، لیکن رواداری ہمارے اندر پائی جائے. رواداری کی تفصیل گزر چکی ہے. انسان کلی طور پر اپنے آپ کو دین ایمان پر قائم رکھتے ہوئے، غیروں سے نفرت اور عداوت دل میں رکھتے ہوئے، برے اور برائیوں کی ان کے ساتھ ملنے جلنے میں اخلاق حسنہ کا استعمال کیا جائے، جس کی کو رواداری کہتے ہیں، جس کی بحث گزر چکی ہے. دوسری شرط بڑی اہم یہ ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں دارالکفر میں، اگر آپ وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں دارالکفر کے اندر، تو دوسری شرط ہونا چاہیے کہ آپ شعائر اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں اور آپ اس کا اظہار کر سکیں. یعنی وہاں رہ کر کے آپ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ جمعہ اور جماعت اور مسجد اور عبادت گاہ اپنی بنا سکتے ہیں. جب کلی طور پر آپ کو ان تمام چیزوں کی آزادی ہو اور ان تمام چیزوں کو پر آپ ظاہری طور پر عمل کر سکتے ہیں، تو یہ دوسری شرط ہے. اور آپ وہاں قیام کرنا چاہیں تو قیام کر سکتے ہیں. اور اگر وہاں آپ کو دین و ایمان پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ جمعہ اور جماعت قائم کر سکتے ہیں، نہ بظاہر اور اسلامی شعار کا اظہار کر سکتے ہیں، تو ایسی جگہ پر رہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اسلام نے منع کیا ہے، چونکہ دین اور شعار اسلام، دین کا قائم کرنا ہمارے فرائض میں سے ہے. اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا اور وہاں سے نکلنے کی قدرت و طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہیں چھپ چھپا کر کے پڑا رہا اور ساری زندگی گزری، شعائر اسلام قائم نہ کیا، تو انسان اللہ رب العالمین کا مجرم ہوگا
اور قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 یعنی 97 کا مستحق ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم نکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایسے لوگوں کے روح کو فرشتے قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان کی پٹائی کریں گے، ماریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے ان کے پیٹھ پر گھونسے ماریں گے، روح قبضہ کریں گے اور کہیں گے فیما کنتم، یہاں تم کیوں ٹھہرے تھے؟ دیکھیے یہ کتنی شدید وعید ہے، یہاں تم کیوں ٹھہرے ہوئے تھے؟ کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم بڑے کمزور تھے، ہم دین عمل نہیں کر پا رہے تھے، ہمارے اوپر بڑی پابندیاں تھیں، ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جاتا تھا، کفار مشرکین ہمیں ہر چیز سے روک رکھا تھا۔ تو فرشتے اس عذر کو قبول نہیں کریں گے کہ اللہ نے فرمایا، فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے، دنیا میں ایسی جگہ تم کو نہیں تھی کہ وہاں جاتے اور وہاں اپنے دین ایمان پر آزادی کے ساتھ عمل کر کے شعائر اسلام کو قائم کرتے؟ ایسی بہت ساری جگہیں تھیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے جہنم۔ اس شدید وعید ہے دوستو، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی دار الکفر، دار الشرک، غیر مسلم ملک میں جہاں کفر و شرک غالب ہو، ایسے علاقے میں ٹھہرنے کے لیے یہ دونوں شرطیں اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ نمبر 1، آپ وہاں اپنے دین کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو ہر قسم کے شکوک و شبہات اور لوگوں کے اعتراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے دین عقیدے پر قائم رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں ہو کہ ہاں وہاں رہتے ہیں، اپنے دین پر قائم ہیں، آپ شاعر کو قائم کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہاں کفار کی اور کفر کی محبت نہ ہو، عداوت نفرت ہو، تاکہ کبھی ان کی محبت میں آ کر کے آپ ان کی باتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، دل میں نفرت اور عداوت ہو اور رواداری آپ کریں لیکن محبت ان سے نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں رہ کر کے آپ اپنے شعائر اسلام کو ظاہری طور پر، علانیہ طور پر، مسجد، جمعہ، جماعت، عیدگاہ، رمضان، تراویح، قربانی، ختنہ، نکاح، یہ ساری چیزیں آپ آزادی کے طور پر کر سکتے ہیں، تب تو وہاں غیر مسلم ملک میں دارالکفر میں قیام کر سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، تو دارالکفر میں رہنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بڑی عجیب سی چیز اور ہے، وہ بھی بتا دیں اسی سے ملتی جلتی۔ دارالکفر میں رہنے، دارالشرک غیر مسلم ملک میں جہاں طرح طرح کی تنگیاں ہوں، وہاں رہنے کی کئی شکلیں ہیں، ان شکل کو اور ان اقسام کو سمجھیں۔ نمبر 1، آپ کسی ایسے ملک میں گئے ہیں، وہاں قیام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اتنے منکرات، اتنی برائیاں، اسلام کی دشمنی، کفر اور شرک، مسلمانوں کی عداوت اور نفرت لوگوں میں بھری پڑی ہے، آپ اس نیت سے وہاں جا کے مقیم ہو کہ وہاں رہ کر کے اسلام کا ہم دفاع کریں اور وہاں رہ کر کے ہم لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیں، دعوت و تبلیغ،
کی غرض سے، لوگوں کو اسلام بتانے اور سکھلانے کی غرض سے اگر کوئی انسان ایسے دارالکفر میں رہتا ہے جہاں وہ رہ کر کے دعوت کا کام، توحید کی دعوت دے سکتا ہے، تبلیغ اور دعوت کے مشن کو چلا سکتا ہے، تو اس کے لیے دارالکفر میں رہنا جائز ہے، اور اس کا یہ عمل ایک قسم کا جہاد ہوگا۔ چونکہ جہاد کا مطلب ہے دین اسلام کو عام کرنے، غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی انسان دارالکفر میں اس مقصد سے جاتا ہے اور آباد ہوتا ہے کہ وہاں رہ کر کے ہم اسلام کی دعوت دیں، لوگوں کو عقید توحید اور صحیح دین کی طرف بلائیں، تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر و ثواب پائے گا، اور یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ نمبر 2، انسان دارالکفر میں اس لیے جا کر کے آباد ہوتا ہے، وہاں قیام کرتا ہے کہ ان کے یہاں موجودہ منکرات، برائیوں کا جائزہ لے اور دیکھے کہ ان کے ہاں کیا کیا منکرات، کیا کیا برائیاں ہیں، حالات کا جائزہ لے، خوب سمجھے، اور وہاں رہ کر کے خوب اچھی طرح سے معلومات لے، ان کے اندر جو برائیاں ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں، ان کا خسارہ کیا ہے، ان کے اندر کیا کیا نقائص ہیں، اخلاق کی، گفتار کی، کردار کی، کیریکٹر کی کیا برائیاں ہیں، وہ جائزہ لے، اور اچھی طرح سے جائزہ لے کر کے واپس اپنے مسلم ملکوں میں آئے اور لوگوں کو بتائے، تاکہ لوگ کسی ظاہری چیز کو دیکھ کر کے وہاں جانے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ آج یہ بڑی عجیب سی چیز ہے، اور پوری امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے۔ آج انسان کسی قوم کی فطرت ہے، کسی قوم کی ظاہری دو چار چیزیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں، اور وہ چیزیں مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی، بڑے اخلاق کی ہیں، بڑی اچھی ہیں، اسلام کی وہ چیزیں ہیں۔ دو چار چیزیں کسی ترقی یافتہ ملک اور قوم کی لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اچھی ہے تو اچھی لگتی ہے۔ اب ان چند چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں، باقی سارے پورے معاشرے میں جتنے منکرات، جتنے گناہ، جتنی برائیاں ہیں، ان پر انسان کی نگاہ نہیں ہوتی۔ اس لیے لوگ جہاں بھی بیٹھتے ہیں اس ملک کے لوگوں کے چند اچھی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس قدر اس کو بڑھا چڑھا کر کے اور اتنی اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہر آدمی ان کی تعریف کرنے لگتا ہے، اور وہاں جانا، وہاں کا پاسپورٹ حاصل کرنا، وہاں جا کر کے آباد ہونا، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنا، انسان کے دل میں اس کا ایک شوق، جذبہ، ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان اور بہت سارے لوگ اپنے مسلم ملکوں کو چھوڑ کر کے وہاں جانے کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں آباد ہوتے ہیں۔ صرف چند چیزیں ہوتی ہیں، ان چند چیزوں کے علاوہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے منکرات کا، بدعقیدگی کا، بداخلاقی کا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن نادان لوگ اس ملک کی وہی چند ظاہری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور بڑے فریفتہ اور دلدادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان، کوئی امت مسلمہ کا درد رکھنے والا، امت کی بھلائی چاہنے والا، اور امت کو دین اسلام پر قائم رکھنے، اخلاق و کردار کی اصلاح کے لیے ایسے ملکوں میں چلا جائے، اور وہاں اور حالات، وہاں جانے کے بعد یہ چند چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں
لیکن وہاں جا کر کے آدمی آباد ہوتا ہے، بیٹھتا ہے اور نگاہ رکھتا ہے، غور کرتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ تو چند چیزیں ظاہری ہم کو دکھانے کے لیے بڑی اچھی بتائی جا رہی ہیں، باقی اندر جو ہے اخلاق، کردار، اعمال، ساری چیزوں کا بگاڑ ہے، دین، ایمان، عقیدہ محفوظ نہیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی انسان وہاں جائے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر کے معلومات لے اور ایک رپورٹ تیار کرے، گرچہ سالوں لگ جائے، اور پھر آ کر کے اپنی قوم کو بتائے بھائی یہ چند چیزیں بڑی اچھی ہیں، باقی تو وہاں ساری اتنی برائیاں ہیں، اخلاق کی برائی، بچوں کی بربادی، تعلیم کا، اخلاق کا، کردار کا، بہت سارے منکرات کا جائزہ لے کر کے آئے بتائے، تو یہ انسان چونکہ امت مسلمہ کو برائی سے روکنے، محفوظ رکھنے، ایک نہایت خطرناک چیز سے بچانے کے لیے وہاں گیا ہے تاکہ معلومات لے اور آ کر کے لوگوں کو وہاں جانے سے ڈرائے، اور وہاں کی جو عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہے کہ مسلم ملک سے بھی اچھا اس کو سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو بتائے اور اس غلط فہمی کو دور کرے۔ تو اس چیز کے لیے بھی اگر وہاں کوئی انسان جا کے قیام کرتا ہے تو جائز ہے، بلکہ بسا اوقات اچھی نیت اور لوگوں کو برائی سے بچانے کا مقصد ہے، وہ بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کا اللہ رب العالمین کے ہاں مستحق ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا یہ کام کار خیر اور عمل صالح سمجھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو مل کر توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب